ناظرین کرام، مدینہ کی فضا خاموش تھی، آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی، لیکن دلوں پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب مدینے نے اذان کو خاموش سنا، جب دیواریں بلال رضی اللہ عنہ کی صدا کو ترس گئے، اور جب زمین نے اس اذان کو سمیٹ لیا جو قیامت تک امت کے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ لیکن اس لمحے تک پہنچنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا، وہاں جہاں غلامی تھی، اذیتیں تھی، لیکن ایک ایسی محبت بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر درد کو پگھلا دیتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ گندمی رنگ، مضبوط جسم، خاموش طبیعت۔ جب وہ مکہ پہنچے تو امیہ بن خلف جیسے سردار کے غلام بنائے گئے، لیکن وہ غلامی جو دنیا کے لیے زنجیر تھی، بلال رضی اللہ عنہ کے لیے وہی غلامی محبت رسول کی آزادی بننے والی تھی۔ جب مکہ میں اسلام کی صدا گونجی تو بلال رضی اللہ عنہ ان پہلے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ امیہ نے کوڑے برسائے، دہکتے پتھر سینے پر رکھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی آواز آتی، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ ہر ضرب پر یہی صدا۔ یہ وہ اذان تھی جو اذیتوں کے درمیان دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، مگر بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آزاد ہو گیا ہوں، مگر میرے دل کی غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور وہاں بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، وہ اذان جو نہ صرف نماز کا اعلان تھی بلکہ ایمان، محبت اور عشق رسول کا ترانہ بن گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے بیدار ہوتے تو بلال رضی اللہ عنہ کی صدا آسمان چیرتی، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہر دن مدینہ کی صبح بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے جاگتی، اور ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے۔ پھر وہ دن آیا جب زمین نے اپنے سب سے مہربان چہرے کو کھو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو گویا روحانی طور پر توڑ دیا گیا۔ جب وہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان دینے کھڑے ہوئے اور کہا، اشہد ان محمدن، آواز رک گئی، سانس باری ہو گئی، مدینہ کا ہر در و دیوار کانپ اٹھا۔ بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ اسی دن فیصلہ ہوا، بلال رضی اللہ عنہ اب مدینہ میں اذان نہیں دیں گے۔ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر شام چلے گئے، وہاں جہاد کیا، قرآن پڑھایا اور خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ لیکن مدینہ کی گلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اذان کے لمحات ان کے دل میں ہر لمحہ گونجتے رہے۔ پھر ایک رات بلال رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یا بلال ما هذه الجفوہ، اے بلال یہ کیسی دوری ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے جاگے اور فوراً مدینہ کی راہ لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ آ رہے ہیں تو وہ صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے نکلے۔ مدینہ کے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے اور پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، چچا ایک بار وہ اذان دیجئے جو ہمارے نانا کو پسند تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مدینہ کی فضا رک گئی، لوگ دکانیں چھوڑ کر مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ مسجد میں کھڑے ہوئے اور آسمان ساکت تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے مدینہ رو پڑا، ہر صحابی بے قابو ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مدینہ نے وہ اذان سنی جو ایک محبت کی آخری صدا تھی۔ چند دن بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری میں بھی لبوں پر ایک ہی ذکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آخری وقت آیا، بلال رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کی، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرما رہے تھے کل اپنے محبوبوں سے ملوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ آج بھی جب فجر کی اذان گونجتی ہے، جب مؤذن اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتا ہے تو دل میں بلال رضی اللہ عنہ کی صدا گونجتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کو صرف آواز نہیں، عشق بنا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آگے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔